اللہ سبحانہ وتعالی اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ الاعراف آیت نمبر 186 میں آیت کی ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ الاعراف آیت نمبر 187 میں آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، اس کا وقوع کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، بات سمجھ میں آ سکے۔ ساعت کے معنی ہے گھڑی، لمحہ یا پل کے ہے۔ قیامت کو ساعت اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اچانک اس طرح آ جائے گی جیسے پل بھر میں ساری کائنات دھرم بھرم ہو جائے گی۔ یا سرعت حساب کے اعتبار سے قیامت کی گھڑی کو ساعت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عرصہ یورسی کے معنی اسبات و وقوع کے ہیں، یعنی کب یہ قیامت ثابت یا واقع ہوگی، یعنی اس کا یقینی علم نہ کسی فرشتے کو ہے نہ کسی نبی کو، اللہ کے سوا اس کا علم کسی کے پاس نہیں، وہی اس کو اپنے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔ اس کے ایک دوسرے معنی ہے، اس کا علم آسمان اور زمین والوں پر بھاری ہے، کیونکہ وہ پوشیدہ ہے اور پوشیدہ چیز لوگوں پر بھاری ہوتی ہے۔ حفی کہتے ہیں پیچھے پڑھ کر سوال کرنے اور تحقیق کرنے کو، یعنی یہ آپ سے قیامت کے بارے میں اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ نے رب کے پیچھے پڑھ کر اس کی بابت ضروری علم حاصل کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ الاعراف آیت 188 میں آیت کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات کے خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضر کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ آئیے اس آیت کی تشریح کرتے ہیں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ یہ آیت اس بات میں کتنی واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن ظلم اور جہالت کی انتہا ہے کہ اس کے باوجود اہل بدعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم الغیب باور